جب تک کسی انسان کو دوسرے انسانوں سے محبت نہیں ہے، ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، اور صرف انسان نہیں، انسان کے علاوہ ہر چیز کے لیے، تب تک وہ مکمل روحانیت اور خدا کو پہچاننا یہ سب وہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہر انسان کے لیے دل میں محبت ہونا ضروری ہے، اور پرانے جتنے بھی خدا کو پہچاننے والے، سچائی تک پہنچنے والے، ان سب نے یہی کہا کہ جو بندہ اللہ کی ایک مخلوق سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی اس میں تقسیم نہیں ہے کہ بندہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ محبت کریں، بندہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ دشمنی کریں۔ جب تک آپ اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کریں گے، ان کے لیے دل میں محبت نہیں پیدا کریں گے، تب تک آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، سچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی گروپ ہے، دوستوں کا گروپ ہے، یا پھر فیملی کا گروپ ہے، جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، تو جب وہ ذرا سے بھی غلطی کرتے ہیں نا، تو اس کے باوجود ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتے ہیں ان کے بارے میں۔ ہماری محبت میں کنڈیشنز اتنی ہوتی ہے کہ جب کنڈیشن فلٹر ہوتی ہیں تو بچتی بہت ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہمارے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہی بہت کم لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے وہ بھی پیور نہیں ہوتی، تو اس محبت کو محبت کہنا بھی مشکل ہے۔ وہ بس ہم نے ایگو اپنی سیٹسفائی کرنی ہوتی ہے، جیسے وہ بندہ چل رہا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے خلاف جا رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اور پھر ہم نہ اسے اچھائی کریں گے، نہ اسے ہمدردی کریں گے، نہ اس کے بارے میں اچھی بات کریں گے، اور نہ اس کے لیے دل میں محبت رکھیں گے۔ اور اگر کہیں وہ پھنس بھی جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو صحیح ہے، پھنس گیا ہے، میں نے اس کو بہت منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا، تو یہ چیز نا محبت نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ہم کیسے صحیح کریں؟ ہمیں اس چیز کو صحیح کرنی چاہیے بھی، یا پھر یہ محبت ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمارے دل سے ہی آواز ہے کہ یہ محبت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، اور کوئی بندہ سچی محبت کرتا ہے نا، اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ ایسے کرے گا تو یہ صحیح ہے۔ یہ محبت انسان کے اپنے لیے پائی جاتی ہے، اپنے آپ کے لیے یہ محبت پائی جاتی ہے، یہ پیور نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ نے اپنا جو شیڈیول بنایا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ پڑھائی کرنی ہے، اس ٹائم پہ کہیں اور دوسرا کوئی کام کرنا ہے، لیکن جب آپ وہ کام اپنا ٹائم پہ نہیں کرتے، اور جو بھی اپنے کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کرتے، تو آپ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنے آپ سے نفرت کریں گے تو آپ دوسروں سے کیسے محبت کریں گے؟ تو اس چیز کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ اور جو خالص محبت ہوتی ہے اس کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ انسان کیا چیز ہے۔ تو پھر جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ انسان ایسی چیز ہے، اسے محبت کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے، یہ تو بات کی بات ہے، کیونکہ غلط انسان سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان جس لیول پہ ہوتا ہے نا، وہ اس لیول میں رہ کے غلطیاں کرتا ہے، اور جو انسان بڑے لیول میں ہوتا ہے وہ بڑی غلطیاں کرتا ہے، وہ بڑے گناہ کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے لیول میں ہو کے بھی بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن غلطیاں ہر کوئی کر رہا ہے، کیونکہ انسان ایک غلطیوں سے بھرا ہوا پتلا ہے۔ آپ میں ہر کوئی غلطیاں کر رہا ہے، تو آپ میں ہر کوئی گناہ کر رہا ہے، ہر کوئی غلطیاں کر رہا ہے، تو ہمیں محبت کس سے کرنی چاہیے؟ تو یہ تو ہو گیا نیگیٹو سائڈ میں۔ اب ہم آتے ہیں کچھ پازیٹیو سائڈ میں، کہ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، ان سے ہم محبت کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ نے اچھائیاں بھی کی ہے، جس چیز کو آپ نے پانا اس کے لیے آپ نے محنت بھی کی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے باپ کو، جب صبح اٹھ کے وہ نکلتا ہے، نہ اپنی نیڈس دیکھتا ہے، نہ اپنا آرام دیکھتا ہے، اور دن بھر محنت کرتا ہے، بنا کسی بدلے کے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جوانی، اپنا آرام، اپنی نیڈس، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ بھی انسان ہے، انسانیت اس کا بھی نام ہے۔ اور اپنی ماں کو بھی دیکھ لیں کہ سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، دن بھر رات بھر، اور اگر آدھی رات کو بھی ضرورت پڑے نا تو اٹھ کے اپنی نیند خراب کر کے اس کے کام میں لگتی ہے،
اور پھر اپنی فیملی کو چھوڑ کر آتی ہیں. ایک فیملی سسٹم بنتا ہے. اس کے لیے بہت بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایک فیملی سسٹم بنتا ہے. بڑی بڑی قربانیوں سے ایک سسٹم بنتا ہے, جنریشن بنتی ہے. اور پھر دیکھیں دنیا میں کتنی اچھائی ہے. اور پھر اس کی مثالیں دیکھ لیں کہ لوگوں کے لیے ڈونیشن کیا جا رہا ہے, لوگوں سے ہمدردیاں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے. اگر برائی ہے تو اچھائی بھی ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ برائی زیادہ ہے, کیونکہ اچھائی ہمیشہ برائی سے غالب بھی رہی ہیں. اگر زیادہ برائی ہوتی تو یہ دنیا انسانیت سروائیو نہیں کر پاتی. تو انسان کے اندر نا انسانیت بھی ہے, اچھائی بھی ہے. اور انسان کو بناتے وقت نا ایک اسکیم دی گئی تھی کہ یہ برائی بھی کر سکتا ہے اور اچھائی بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ آپ کے اوپر ہے. تو انسانیت میں محبت تب بھی آئے گی جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ آپ کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہیں. اور ہم سب انسانیت اسی کوشش میں ہے کہ کوئی ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے جس میں اچھائی ہی اچھائی ہو. اس میں طریقے غلط ہو سکتے ہیں, سب کچھ غلط ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے گھر کے لیول پر لے کر اور کنٹری کے لیول پر لے کر سب کا یہی ہے کہ سکون حاصل ہو اور انسانیت اچھے سے رہ سکے. اور ہر کوئی قربانیاں دے رہا ہے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے سکون ملے اور میرے چاہنے والوں کو سکون ملے. اور جب انسان سدھرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چل جاتا ہے. اور اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں, ہسٹری میں بھری پڑی ہیں. لیکن اس لیول پر جانے کے لیے ہم کو لائف کو نا ڈیپلی سمجھنا ہوگا کہ لائف کیا ہے, کون کون سے حالات مل کر ایک لائف کو تیار کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے لائف. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے, اس کو ڈیپلی سمجھ لیں گے, تو یہ بات بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گی کہ محبت کے سوا کچھ کام کا نہیں اس دنیا میں. محبت اپنے لیے پیدا کریں, لوگوں میں بانٹیں. ہر کسی کو ضرورت ہے محبت کی. ہر کوئی محبت سے خوش ہوتا ہے, چاہے جتنا بھی برا شخص ہو, اسے مسکراتا ہوا محبت کرتا ہوا لوگ ہی اچھے لگیں گے. ہر کسی کو اچھائی اچھی لگتی ہے, اچھا انسان اچھا لگتا ہے, اس کے ساتھ اچھا ہو, اس کے چاہنے والے کے ساتھ اچھا ہو, دنیا میں اچھا ہو, ہر کوئی خوش ہوتا ہے. انسانیت اچھائی سے خوش ہوتی ہے, لیکن اس اچھائی کو اچیو کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے دماغ کرپٹ ہو جاتے ہیں, چاہے جون سے بھی وجہ ہو, تو وہ طریقے غلط ہو جاتے ہیں. اور جو کمیاں ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہیں. تو وہ مکھی نہ بنے جو صرف گندگی میں بیٹھتی ہیں. وہ انسان نہ بنے جو ہنستے کھیلتے گروپ کو بھی, محفل کو بھی نیگیٹو باتیں کر کے خراب کر دے, بلکہ وہ انسان بنے جو مایوس محفل میں بھی خوشحالی اور امید پیدا کر دے. ایسے انسان سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا میں مایوسی بہت پھیلی ہوئی ہے, بہت پھیلی ہوئی ہے. اور مصیبتیں اتنی ہیں نہیں جتنی دنیا نے اپنے دماغوں میں بنائی ہوئی ہے. ایک چراغ بنے امید کا, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, اپنی نفرت نہ دکھاؤ.